الحمد لله الذي جعل نبينا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، والصلاة والسلام على النبي حبيبه المصطفى الذي أرسله بالحق والهدى، وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کرے. پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا. اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھومیں ہیں 400، صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ حسین کا. جس کے قصیدے آیت تطہیر نے پڑھے، ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا. چیخا ہے جس کی جرب سے ہر دور کا یزید، ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا. میں سنی ہوں اس لیے ہوں فدا شبیر پر، میں سنی ہوں اس لیے ہوں میں فدا شبیر پر، پایا میں نے عشق یگانہ حسین کا. آصف بقائی دین ہے کربل کی داستان، آصف بقائی دین ہے کربل کی داستان، یہ فیض بٹ رہا ہے روزانہ حسین کا. دوستان محترم، تاجدار کربلا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اتنی بڑی قربانی جو کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر، کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر بچوں کی شکل میں، اپنے وجود کی شکل میں پیش فرمائی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے دل و دماغ کے اندر ایک ایسا کردار ہو جائے اور اس کردار پر اپنانے والا جنت کا حقدار ہو جائے. آپ دیکھیں امام حسین رضی اللہ عنہ کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا، اور وہ یہودی روزانہ میرے امام حسین رضی اللہ عنہ کے گھر میں کچرا پھینکا کرتا تھا، اپنے گھر کی گندگی کو پھینکا کرتا تھا. امام حسین رضی اللہ عنہ صبر و استقامت کے پیکر تھے، آپ صبر کرتے تھے. ایک دن اس یہودی کی بیوی نے اپنے شوہر کو کہا کہ تو روزانہ بلا وجہ حسین کے گھر میں کچرا پھینکا کرتا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین تجھے کچھ بھی نہیں کہتے، جا کر ان سے معافی مانگ. جب اس کی بیوی نے کہا تو وہ یہودی اپنے گھر سے چلا اور دروازہ امام حسین رضی اللہ عنہ پر آتا ہے، دروازے کو دستک دیتا ہے. تاجدار کربلا امام حسین رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھولا تو سامنے یہودی کو دیکھا، تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے یہودی کو کہا تو یہاں کس لیے آیا ہے، تیرا آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو یہودی کہتا ہے حسین میں آج تم سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، حسین مجھے معاف کر دو. امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کس بات کی تو معافی
مانگنے یہاں آیا ہے، کس چیز کی معافی مانگنے کے لیے آیا ہے؟ وہ یہودی کہتا ہے حسین وہی جو روزانہ بلا وجہ میں آپ کے گھر میں کچرا پھینکا کرتا تھا، اپنے گھر کی گندگی کو پھینکا کرتا تھا۔ مسلمانوں سنو، میرے امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر دیا اور میرا رب بھی تجھے معاف کر دے۔ دوستو وہ یہودی یہ سمجھتا تھا جب میں حسین کے پاس معافی مانگنے کے لیے جاؤں گا تو مجھے دو باتیں سنائیں گے، مجھے ڈانٹیں گے، مجھے کچھ کہیں گے، لیکن جب یہودی نے خلاف توقع جواب سنا تو وہ حیران ہوا اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے حسین میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، حسین میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ میرے امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا بتا تو کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ وہ یہودی کہتا ہے کہ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد آپ کی محبت میں گرفتار ہے، مدینہ کے اندر بہت سارے لوگ آپ کی محبت میں گرفتار ہے، حسین اگر آپ ان لوگوں کو آواز دے تو آپ کی آواز پر اپنی گردنیں کٹانے کو تیار ہو جائے، اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہو جائے۔ حسین میں روزانہ بلا وجہ آپ کے گھر میں کچرا پھینکا کرتا تھا مگر آپ نے کبھی بھی اپنے غلاموں کے ذریعے مجھ سے بدلہ نہیں لیا، مجھے کچھ بھی نہیں کہا۔ اے حسین کے ماننے والوں، اے امام حسین سے محبت کا دم بھرنے والوں، امام حسین کا جواب سنو۔ اسلام میں کمپلیٹ داخل ہونا کسے کہتے ہیں؟ امام حسین فرماتے سن میرے نانا مصطفیٰ کی تعلیم ہے کہ جو شخص پڑوسی کی مصیبت پر صبر کرتا ہے اس کا بدلہ جنت ہے، اس کا بدلہ جنت ہے۔ جب تو میرے گھر کے آنگن میں کچرا پھینکتا تھا، میرے گھر میں اپنے گھر کی گندگی کو پھینکا کرتا تھا، مجھے تکلیف ہوتی تھی، میں اسے صاف کر لیا کرتا تھا، لیکن تیری طرف سے ملنے والی تکلیف پر میں صبر کرتا رہا اور مجھے یقین ہے کہ اس کے بدلے میں میرا مولا مجھے جنت عطا فرمائے گا، اس کے بدلے میں میرا رب مجھے جنت عطا فرمائے گا۔ دوستو جب یہودی نے یہ جواب سنا تو یہودی حیران ہوا اور میرے امام حسین رضی اللہ عنہ کا دامن پکڑا اور کہا حسین جب نواسے کا کردار اتنا اچھا ہے، نواسے کا اخلاق اتنا اچھا ہے، نواسے کا کیریکٹر اتنا اچھا ہے، اس نواسے کے نانا کا اخلاق کتنا اچھا ہوگا، اس نواسے کے نانا کا کردار کتنا اچھا ہوگا، اس نواسے کے نانا کا کیریکٹر کتنا اچھا ہوگا۔ حسین جلدی کرو مجھے کلمہ پڑھاؤ اور اپنے نانا کے غلاموں میں شامل فرما لو۔ یہ ہے کردار حسین، یہ ہے کیریکٹر حسین، یہ ہے اخلاق حسین۔ آج تو ہم اپنے گھر کا سارا کچرا، آج تو ہم اپنے گھر کی ساری گندگی اپنے پڑوسی کے گھر میں پھینک دیا کرتے ہیں، اپنے پڑوسی کے آنگن میں ڈال دیا کرتے ہیں۔ پتہ لگانے پر جب پتہ چلتا ہے کہ جس سے پوچھا جاتا وہی پھینکنے والا ہوتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم کس نے پھینکا ہے، حالانکہ پھینکنے والا وہی ہوتا ہے۔ مسلمانوں مجھے بتاؤ آج کون سا مسلمان ایسا ہے جو پڑوسی کی مصیبت میں گرفتار نہ ہو؟ آج کون سا مسلمان ایسا ہے جو پڑوسی کی تکلیف میں مبتلا نہ ہو؟ مسلمانوں حسینی ہو تو حسینی کردار اپناؤ۔ میرے امام حسین نے کمپلیٹ اسلام کو اپنے وجود کے ذریعے پیش کیا ہے۔ مسلمانوں صرف سجدے میں سر رکھنے کا نام اسلام نہیں ہے، صرف طواف کعبہ کرنے کا نام اسلام نہیں ہے، صرف ماہ کے رمضان کے روزے اور باقی دنوں کے روزے رکھنے کا نام اسلام نہیں ہے، صرف زکوٰۃ حج صدقہ ادا کرنے کا نام اسلام نہیں ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی مریض کی، بیمار آدمی کی عیادت کے لیے جانا، اس کے دیکھ بھال کے لیے جانا، یہ بھی اسلام ہے۔ پڑوسی کا حق ادا کرنا یہ بھی اسلام ہے۔ پڑوسی کو نہ ستانا یہ بھی اسلام ہے۔ پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچانا یہ بھی اسلام ہے۔ بڑوں کے چھوٹوں پر شفقت کرنا یہ بھی اسلام ہے۔ بڑوں کا احترام کرنا یہ بھی اسلام ہے۔ سخاوت کا
کرنا یہ بھی اسلام ہے، قرآن کی تلاوت کرنا یہ بھی اسلام ہے، تکبر سے دور رہنا یہ بھی اسلام ہے، گھمنڈ سے دور رہنا یہ بھی اسلام ہے، عاجزی میں زندگی گزارنا یہ بھی اسلام ہے، سادگی میں زندگی کے لمحات گزارنا یہ بھی اسلام ہے، اور سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ بلند و بالا مقام پر پہنچنے کے باوجود عاجزی و انکساری یعنی سادگی میں زندگی گزارنے کا نام اسلام ہے۔ مسلمانوں، وہ حسین اعظم رضی اللہ عنہ کہ جس کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ولادت کے وقت ہی سے جنتی نوجوانوں کا سردار نکلیئر کر دیا تھا، اس حسین اعظم رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی دیکھو، پوری زندگی دیکھی جائے تو توجہ ان کے ساری کرنے گزرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ میرے امام حسین رضی اللہ عنہ نے اتنی بڑی قربانی بچوں کی شکل میں اور اپنے وجود کی شکل میں جو پیش فرمائی ہے، اس کا مقصد یہ تھا کہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو ایک عظیم پیغام دیا جائے، اور یہ عظیم پیغام یہ تھا کہ مسلمانوں، دنیا تمہارے سامنے ہزار مخالفت کرے اور تم پر مختلف قسم کے الزامات لگائے، مگر تم اپنے کیریکٹر کے ذریعے، اپنے وجود کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرو، اور دنیا والوں کو بتاؤ کہ ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں، ہم جس اسلام کو ماننے والے ہیں، اس مذہب کی تعلیم کیا ہے، اس اسلام کی تعلیم کیا ہے۔ مگر افسوس، ہزار بار افسوس، آج ہمارے وجود سے اسلام کا حسن بے نقاب نہیں ہوتا، آج ہمارے وجود سے اسلام کی سچائی ابھرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے، آج ہمارے وجود سے اسلام کی خوبیاں لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ جب تک کہ مسلمان کمپلیٹ مسلمان نہیں بنے گا، اس وقت تک اس مسلمان کی وجہ سے اسلام کا حسین چہرہ لوگوں کے سامنے بے نقاب نہیں ہوگا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جس بد کردار یزید کی بد کرداری کو مٹانے کے لیے میرے امام حسین رضی اللہ عنہ نے اتنی بڑی قربانی پیش کی کہ اپنے بچوں کو بھی قربان کر دیا اور خود اپنے آپ کو بھی قربان کر دیا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ آج دیکھیں، آج امام حسین کی اس عظیم قربانیوں پر کتنا عمل کر رہے ہیں، اس عظیم قربانی کو کس قدر نبھا رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، سمجھ میں آنے والا ہے اور آج کے دور میں بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیں، ایک شخص بس میں سفر کر رہا تھا، کنڈکٹر سے اس نے ٹکٹ کو حاصل کیا، جہاں سے وہ سفر کر رہا تھا اور جہاں پہنچنا تھا وہاں تک کا ٹکٹ صرف 8 روپے میں طے ہو جاتا تھا۔ اس نے کنڈکٹر کو 10 کا نوٹ دیا اور کنڈکٹر نے 2 روپے واپس کرنے کے بجائے 3 روپے واپس کر دیے، 1 روپیہ زیادہ دیا۔ اب مسافر مسلمان تھا، چہرے پر داڑھی تھی اور کنڈکٹر نان مسلم تھا۔ مسافر مسلمان نے سوچا چلو 1 روپیہ زیادہ مل گیا ہے، میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں۔ کچھ دیر گزری، دل و دماغ میں خیال پیدا ہوا، رکھ لوں یا واپس کر دوں، رکھ لوں یا واپس کر دوں۔ پھر خیال آیا نہیں، 1 روپیہ اپنے پاس رکھ کر کیا کروں گا، چلو واپس ہی کر دیتا ہوں۔ بس اسٹاپ کے آنے سے پہلے وہ مسافر مسلمان کنڈکٹر کے پاس پہنچا اور جا کر کے کہتا، لو تم نے غلطی سے مجھے 1 روپیہ زیادہ دے دیا تھا، 2 روپے واپس کرنے تھے، تم نے 3 روپے واپس کر دیے، 1 روپیہ زیادہ ہے، واپس لے لو۔ جب مسلمان مسافر کنڈکٹر کو 1 روپیہ واپس کر رہا تھا، کنڈکٹر مسکرا رہا تھا اور مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، بھائی میں نے جان بوجھ کر تجھ کو 1 روپیہ زیادہ دیا تھا، اس لیے کہ میں نے مذہب اسلام کو پڑھا تھا، میں نے اسلام کی تعلیم کو پڑھا تھا، اس میں محمد امین تھے اور محمد کے ماننے والے امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ تو میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کیا واقعی میں آج اس نبی کی تعلیم پر عمل کرنے والے موجود ہیں، اسلام کی تعلیم واقعی میں ایسے ہے؟ بھائی آج تو نے 1 روپیہ مجھے واپس لوٹا کر کے یہ بتا دیا کہ واقعی بھی آج بھی اس نبی کی تعلیم پر عمل کرنے والے ہیں، اس نبی کی تعلیم پر عمل کرنے والے ہیں۔
बस स्टॉप आया, वो आदमी नीचे उतर गया और उतर कर सजदे में चला गया और अपने रब की बारगाह में रो रो कर दुआ करता है, मौला तेरा करोड़ा करोड़ एहसान और शुक्र है कि आज 1 रुपये के बदले में ये अपना इस्लाम बेच देता, अपना ईमान बेच देता, मगर आज 1 रुपया वापस लौटा करके मैंने अपने इस्लाम को बचा लिया है, अपने इस्लाम को बचा लिया है। दोस्तों, आज जरूरत इस चीज की है और आज ये महफिलें इसीलिए सजाई जाती है ताकि ताजदार करबला की कुर्बानियों का मकसद, ताजदार करबला का किरदार लोगों के सामने आया हो जाए। मगर अफसोस, 1000 बार अफसोस, आज ये किरदार हमारे सामने मौजूद नहीं है। दोस्तान मोहतरम, बस इसी पर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा और दुआ करूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हुसैन के किरदार पर अमल करने की नेक तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।